أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ان الذين كذبوا بآياتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان کے بارے میں، لا تفتح لهم نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء دروازے آسمانوں کے، ولا يدخلون الجنت اور نہ وہ داخل ہو پائیں گے جنت میں، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل داخل ہو اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ایسے ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ ان کے لیے دوزخ بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ اور اوپر ان کے پردے ہوں گے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ایسے ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا اور جو لوگ کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کام اچھے کیے، لا نکلف نفسا ہم نہیں پابند کرتے، مکلف بناتے کسی کو بھی، الا وسعها مگر اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں کافر اور مشرک لوگوں کی حرکات کا بیان کیا، اب یہاں پہلی دو آیتوں میں ان کے انجام کا بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوتا ہے، تو کفر، شرک اور گمراہی کا نتیجہ آخرت کی ناکامی دوزخ کی شکل میں ہے، اور جو انسان دنیا کے اندر ایمان، نیک اعمال کی راہ کو لیتا ہے، ہدایت پہ رہتا ہے، تابعداری اور فرمانبرداری کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کا نتیجہ آخرت کی کامیابی اور جنت کی صورت میں اس کو ملے گا۔ اس لیے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، جو ہم نے کتاب ان کی طرف بھیجی، ان لوگوں نے ہماری اس کتاب کو جھٹلا دیا، اس کتاب میں جو احکامات کا بیان تھا ان کی تکذیب کی،
تو یہ جھٹلانا، تکذیب کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تکذیب قولی، ایک ہوتی ہے تکذیب فعلی، یعنی قول سے جھٹلانا اور عمل سے، فعل سے جھٹلانا۔ قول سے جھٹلانا، تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا کہتا ہے میں اللہ رسول کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، یہ تکذیب قولی ہے۔ نماز کا انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار، یہ زبان سے، قول سے جھٹلانا ہے۔ اور دوسرا جھٹلانا فعلی، عمل سے جھٹلانا، تکذیب عملی یا تکذیب فعلی، کہ انسان زبان سے تو نہیں انکار کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، قیامت پہ میرا ایمان ہے، نماز کو مانتا ہوں، لیکن عمل سے وہ جھٹلاتا ہے کہ نہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے۔ احکامات الہیہ کا عملی طور پہ تارک ہے، ان کو پورا نہیں کرتا، اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا، یہ جھٹلانا عمل سے ہے، یہ تکذیب فعلی ہے، یہ عملاً جھٹلانا ہے۔ تو جو لوگ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا، اللہ کے احکامات کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم سنے اور اس کے آگے سر جھکا دے اور تابعدار ہو جائے اس کا، لیکن پھر بھی اس کا تارک رہتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، یہ تکبر ہے اس کے سامنے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، تو نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمانوں کے، یعنی اس کا نتیجہ انتہائی برا اور بھیانک نکلے گا کہ کل یہ لوگ جب مریں گے تو ان کو فرشتے جب روح ان کی کھینچ کے لے جائیں گے تو بدبودار رومال میں، جس کا تعفن دور دور تک پھیلا ہوا ہوگا، اس میں لپیٹ کر ان کے روحوں کو آسمانوں کی طرف لے جائیں گے، دروازے آسمان کے ان پہ دستک دیں گے، تو پوچھیں گے آسمان کے نگران ناظم کہ کون، تو بتلایا جائے گا یہ فلاں فلاں کے بیٹے اس شخص کی روح ہم لائے ہیں، تو وہ فرشتے آسمان کے نگران کہیں گے یہ بدبخت کہاں سے اس کو لے آؤ، اس کو واپس لے جاؤ، اس بدبودار کے لیے آسمانوں میں کوئی گنجائش نہیں، اس کو واپس لے جاؤ۔ تو وہیں سے پھر فرشتے اس روح کو واپس دوزخ کا جو مقام نیچائی میں، گہرائی میں سجین ہے، اس میں اس کو پھینک دیں گے۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی فرشتے روح جب قبض کرنے آتے ہیں تو خوبصورت شکلوں میں، خوشبودار رومال میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، اور فرشتے آسمان کے پوچھتے ہیں کون، تو بتلاتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا، اس کی روح ہم لے کے آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا، مبارک ہو اس کا آنا، یہ روح تو بہت ہی نیک بخت روح ہے، اس کو لے آؤ۔ پہلے دوسرے ساتوں آسمانوں تک اس روح کا استقبال ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے اس روح کو جنت کا جو مقام علیین ہے وہاں پہ لے جاؤ اور اس کتاب میں اس کا نام درج کر دو۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، بروں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے دروازے آسمانوں کے، ولا يدخلون الجنہ، اور جن کی موت اس حال کفر پہ ہوئی تو یہ نہیں داخل ہو پائیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی ان کا جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں اور سوئی کے ناکے میں جانا ممکن نہیں،
کوئی آدمی اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ باریک دھاگے کو اس میں سے گزارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اونٹ کو سوئی کے باریک سوراخ سے گزارنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی انسان اختیار کر لے لیکن اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو نہیں گزار سکتا۔ تو جیسے یہ ممکن نہیں کہ اونٹ کو سوئی کے سوراخ سے گزارا جائے، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک شخص کو جو کفر پہ مرا مشرک وہ جنت میں جا سکے۔ تو نہیں داخل ہو پائیں گے جنت میں حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سوراخ میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں گناہ کرنے والے مجرم لوگوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم ہی مہاد بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر اوڑھنا بھی جہنم ہی کا ہوگا۔ یعنی دوزخ کی آگ چاروں طرف سے ان کو اپنی لپیٹ میں لی ہوگی۔ یہ ایک تشبیہ دی کہ عموماً انسان جب لیٹتا ہے تو نیچے کوئی چادر دری بچھا لیتا ہے، اور گرمی کا موسم ہو تو اوپر کو پردہ کر لیتا ہے مکھی مچھر سے بچاؤ کے لیے، سردی کا موسم ہو تو اوپر رضائی لے لیتا ہے۔ تو نیچے اور اوپر اوڑھنا انسان اختیار کرتا ہے ہر موسم کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح جب یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ان کا اوڑھنا بچھونا وہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ اگر نیچے بچھانے کی یہ تشبیہ ہے کہ جو بچھونا ہوگا وہ بھی آگ کا، جو اوپر اوڑھنا ہوگا وہ بھی آگ ہی ہوگی۔ تو لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے دوزخ ہی سے یعنی دوزخ کی آگ ہی سے بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور اسی آگ سے ان کے اوپر اوڑھنا، اوپر کا پردہ بھی یہی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس کے مقابلے میں والذین آمنوا، جو لوگ کے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال اور کام دنیا میں اچھے اور نیک کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ساتھ میں اللہ نے یہ بات بھی سمجھا دی بھائی دیکھو یہ جو ہم نیک عملوں کا تمہیں کہتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے اوپر اس کو پہاڑ نہیں سمجھو کہ بہت مشکل ہے یہ کام۔ ہم نے جس کام کا تمہیں کرنے کا پابند کیا ہے، نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، حج کو فرض کیا ہے، یہ جتنے اعمال ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ تم یہ کر نہ پاؤ۔ سخت سردی میں نماز پڑھنا انسان کی طبیعت پہ بوجھ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان کر نہ سکے۔ سخت گرمی میں روزہ طبیعت پہ بوجھ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ جو حکم تمہیں دیا ہے وہ تمہارے وسعت اور طاقت میں ہے۔ عورت کو حجاب میں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتی یا کرے تو وہ بیمار ہو جائے، ایسا ہم نے نہیں بنایا۔ مرد کے چہرے کو داڑھی سے حسن دیا، یہ نہیں کہ کوئی مرد داڑھی رکھ ہی نہیں سکتا۔ جتنے احکام شرع ہیں سب کو پورا کرنا انسان کے لیے آسان ہے، صرف یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف ڈر آ جائے، جیسے نماز کا فرمایا کہ یہ نماز ہم نے اس کو جو عاجز لوگ ہیں ان کے لیے ہلکا بنا دیا ہے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے لیے بھاری ہم نے بنا دیا۔ یعنی طبیعت اگر اللہ کا خوف اس میں ہے تو اس کے لیے یہ کام آسان ہے، طبیعت میں خوف الہی نہیں تو پھر مشکل ہے، لیکن انسان کے بس میں۔ لا نکلف نفسا، ہم نہیں مکلف بناتے، پابند بناتے کسی بھی جان کو، آدمی کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تمہاری وسعت میں ہے سب احکام شریعہ پہ عمل کرنا۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو جو لوگ نیک عملوں سے زندگی گزاریں گے ان کا انجام جنت ہے، یہ سب جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔